بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن سیریز کی آج چھٹی کلاس میں انشاءاللہ چوتھے پارے کا مکمل خلاصہ پڑھیں گے۔ لن تنالوا کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ چیز بتا دی کہ انسان جب بھی کوئی چیز صدقہ کرے یا ہدیہ کرے یا کسی کو کوئی چیز گفٹ کرے یا ویسے ہی نفلاً کوئی چیز دے دے تو کیا چیز دے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرو، یعنی کوئی صدقہ کرو، زکوٰۃ دو یا کوئی بھی ہدیتاً کوئی چیز دو تو کیا دو؟ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو دو۔ دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کی خصوصیات کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خصوصیات اور فضائل کو بیان فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہم نشانیاں رکھی ہیں۔ کون کون سی؟ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ مقام ابراہیم رکھا۔ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ نمبر 2 خصوصیت زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم کا کنواں وہ ہے جو حضرت حضرت علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے وہ پانی نکلا اور آج بھی وہ پانی موجود ہے۔ نمبر 3 حتیم۔ حتیم میں نماز پڑھنے کی فضیلت وہ ہے جیسے کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہو۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے، نمبر 4 خصوصیت یہ ہے جو بھی شخص حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ پر گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو مسجد حرم میں آ جائے یعنی بیت اللہ میں آ جائے اس کو حرم امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر چلے جائیں اس کو بھی امن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بیت اللہ کی خصوصیت یہ ہے جو شخص حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مضمون ارشاد فرما رہے ہیں حج کے متعلق کہ حج کی فرضیت بتا رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی کر سکتا ہو اور وہاں یعنی کہ حج کے لیے جا رہا ہے تو وہاں کا قیام کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہو، اور اگر عورت جا رہی ہے تو وہ محرم ساتھ لے کر جائے گی تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے حج اس شخص پر فرض ہے جو اپنے بیوی بچے کا نان نفقہ یعنی توشہ جتنے دن کے لیے جا رہا ہے وہ رکھ کے جائے، اور آنے جانے کا سفر کا توشہ وہ بھی اس کے پاس ہو، اور کسی سے قرض مانگ کر نہ جائے، کسی سے ادھار لے کر نہ جائے۔ حج اس شخص پر فرض ہے جو یہ اپنے گھر پہ جتنے دن کے لیے جا رہا ہے توشہ رکھ کے جائے اور وہ توشہ برداشت بھی کر سکتا ہو، اور جو سفر ہے اس کا آنے جانے کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر عورت ہے، عورت پر حج فرض ہو گیا ہے تو اپنے ساتھ ایک محرم کو ساتھ لے کے جائے گی۔ حج کے فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اہل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن بعض چہرے چمک رہے ہوں گے۔ بعض چہرے کون سے چمک رہے ہوں گے، کون سے سفید ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت جو سنتوں پر چلنے والی ہوں گی، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہوں گی، وہ جماعت ان کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چہرے چمکا کے رکھیں گے۔ اور جو اہل بدعت ہوں گے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہوں گے، کل قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی فضیلت بتا رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کی خصوصیت بتائی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہے، یہ امت امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو۔ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کو، جائز اسباب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہیں گناہ سے بچنے کے، تو اس گناہ سے بچنے کے اسباب بھی انسان کو اختیار کرنے چاہیے۔ یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کفار اور منافقین سے دلی دوستی کبھی نہیں کرنی چاہیے انسان کو، اس کی ممانعت فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھیں، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے، تمہارے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو دین اور دنیا کی پریشانی لاحق ہو، اس لیے وہ تم سے دوستی رکھنا اور تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں البتہ پڑوس میں ہیں یا جاننے والے ہیں یا کام ساتھ کرتے ہیں تو ان سے رکھ رکھاؤ کر سکتے ہیں، یہ بھی صرف وقتی ضرورت کے لیے، لیکن اس کے مسائل اور اس کی تفصیلات جاننے کے لیے علماء سے رجوع کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غزوات کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے تقریباً 25 آیات کے اندر غزوہ احد کو بیان فرمایا۔ غزوہ احد کا سبب یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کفار کو قیدی بنا کر لے کر آیا گیا تھا۔ تو یہ ناکامی کی وجہ سے سارے کفار غصے میں تھے اور طیش کے اندر تھے، تو انہوں نے جو تجارت کی قافلہ ان کا جو آیا ہوا تھا اس کے منافع سے انہوں نے جنگ کی تیاری کری اور بڑا لشکر لے کر یہ احد کی لڑائی لڑی گئی۔ اس لڑائی کے اندر 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ لڑائی غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر پیش آئی۔ اولاً اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کو تو فتح ہوئی، لیکن عارضی طور پر اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا۔ وہ اس طرح کہ آپ علیہ السلام جب جنگ بندی فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک جبل رمات نام کا ایک ٹیلہ ہے، اس پر 50 صحابہ کی تشکیل فرما دی کہ وہاں آپ چلے جائیں، چاہے مسلمان جیت جائیں یا ہار جائیں، شکست ہو جائے مسلمانوں کو یا فتح نصیب ہو، تو آپ کو وہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ لیکن مسلمان جب کامیاب ہو گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو اجتہادی غلطی کی وجہ سے وہ 50 صحابہ میں سے چند صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ نیچے اتر گئے۔ وہ یہ گمان کرنے لگے اب تو جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس کے اندر آپ علیہ السلام کے سب سے محبوب اور چہیتے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان غزوات کے ذکر کرنے کا مقصد اور بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذاکرین کا تذکرہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دلائل قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکرین کی شان بیان کی گئی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آخر میں اس سورت کے آخر میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان کو حکم دو،
اہل ایمان کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تم صبر کرو، یعنی مصیبت آ جائے تو دل چھوٹا نہ کرو، اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی کہ ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے دو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شریعت کی حفاظت کے پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ آل عمران کے بعد نازل فرمائی سورۃ النساء۔ نساء عربی زبان کا لفظ ہے، نساء عورت کو کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق احکامات بیان فرمائے، اور احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء رکھا، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق احکامات اور حقوق بیان فرمائے۔ لیکن ایک عجیب نقطہ یہ ہے، پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں سورۃ الرجال آپ کو نظر نہیں آئے گی، یعنی کہ مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے احکامات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جو فضائل اور جو مناقب اور جو عظمت بیان کی، وہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی سورۃ النساء کے نام سے۔ آج کل لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں، عورتوں کو اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیے، عورتوں کو کوئی عظمت والی کوئی چیز نہیں بتائے گی، ان کی تعظیم نہیں کی گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری سورت ان کے نام سے اتار دی، سورۃ النساء کے نام سے۔ آگے اللہ تعالیٰ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کے بتا رہے ہیں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، ان کا مال کھانا نہیں چاہیے، اور نہ ان کے عمدہ مال کو لے لیا جائے اور ردی مال ان کو دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انسان جب نکاح کرے، مرد جب نکاح کرے تو کتنی عورتوں سے کر سکتا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں۔ لیکن کس چیز کے لیے اجازت ہے؟ کس شخص کے لیے اجازت ہے اور کس طرح اجازت ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، اسباب بھی ہے، عدل بھی کر سکتا ہے، تو وہ ذہن نشین فرما لے وہ بات کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حق رکھتا ہے، اور ایک سے زائد شادی کرنا اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن وہ حقوق کی پابندی نہیں کر سکتا، عدل نہیں کر سکتا، یا اسباب نہیں ہے اس کے پاس، تو ایک پر ہی اکتفا کرے، یہی اس کے لیے افضل ہے۔ اگر اسباب نہ ہونے کے باوجود، عدل نہ کرنے کے باوجود، ہمت و طاقت نہ ہونے کے باوجود پھر بھی ایک سے زائد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پکڑ فرمائیں گے، اور معمولی سے پکڑ نہیں ہوگی، سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے میں اور یہ میراث کا بیان فرما رہے ہیں۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے میراث کا بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر تفصیل سے میراث کا واقعہ بیان فرما دیا کہ کس کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، پوتے کو کتنا ملے گا، اور بیویوں کو کتنا ملے گا، شوہروں کو کتنا ملے گا، اور والد کو کتنا ملے گا، دادیوں کو کتنا ملے گا، اور والدہ کو کتنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا۔ جہاں مردوں کے میراث کے حصص کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہاں عورتوں اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وارث کا حق قرار دیا ہے، اور ان کے لیے بھی حصص کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ عورتوں کو حصہ دینا ہے، اور ان پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ ان کا حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور یہی فریضہ ہے۔ حالانکہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، مرد تو آپس میں حصے بانٹ لیتے ہیں، جائیداد بانٹ لیتے ہیں، لیکن بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ حصے نہیں دیتے، حالانکہ شریعت نے خود مقرر کیے ہیں، دے دینا چاہیے، ورنہ سخت پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے محرمات کا بیان کہ کن کن عورتوں سے انسان کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم
و بناتکم و اخواتکم۔ محرمات اللہ تعالیٰ نے فرمائے تم ہر عورت سے کر سکتے ہو نکاح، لیکن چند عورتوں سے نہیں کر سکتے۔ کون کون سی؟ ان عورتوں سے انسان نکاح نہیں کر سکتا جو اس کے خونی رشتے ہیں، یعنی نسب، بہن سے نہیں کر سکتا، ماں سے نہیں کر سکتا، دادی نانی خالوں سے نہیں کر سکتا، اور جتنے پھپھیاں ہیں ان سے نہیں کر سکتا۔ آگے رضاعت، نمبر 2 میں کیا؟ رضاعت، یعنی کہ دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے انسان کے آتے ہیں، جس طرح حقیقی نسب، حقیقی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، اسی طرح رضاعت میں بھی انسان کے وہی رشتے ہوتے ہیں۔ رضاعت میں رضائی بہن، رضائی ماں، رضائی دادی، رضائی خالہ، اس طرح۔ نمبر 3 مصاہرت، یعنی کہ شادی کی وجہ سے جو رشتے اس رشتے دار بنتے ہیں، شادی کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی تو اس کے والد و والدہ جو اس کی ساس سسر ہے تو وہ بھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتے، یعنی کہ سسرالی رشتہ دار بھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔